بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آثار السنن کا سبق نمبر 65 ہے اور اس سبق کے اندر ہم باب المواقیت کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ باب المواقیت کا ایک حصہ گزر چکا ہے جس میں ہم نے 2 احادیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھی ہے۔ آج ہم دوسرا حصہ اس سبق کا پڑھیں گے اور امامت جبریل سے کیا مراد ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے امامت فرمائی اور نمازوں کے اوقات کے حوالے سے ان کی تعلیم کی خاطر جو ہے انہوں نے امامت جبریل جو ہے وہ مشہور حدیث ہے، وہ حدیث اور دیگر احادیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 4 احادیث ذکر کی ہیں، جن میں سے 2 کا ترجمہ اور تشریح پہلے سبق میں گزر چکی ہے۔ سبق نمبر 64 میں آج ہم 2 احادیث جو ہیں، بقیہ 2 احادیث جو ہیں اس باب کی، ان کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ پہلے ہم ان احادیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی تشریح کریں گے۔ باب المواقیت کی تیسری حدیث ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امنی جبرائیل عند البیت مرتين فصلى الظهر في الاولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وافطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وصلى المرة ثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ثم صلى المغرب لوقته الأول ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ثم التفت إلي جبرائيل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين رواه الترمذي وأبو داود وأحمد وابن خزيمة والدارقطني والحاكم وإسناده حسن۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امنی جبرائیل عند البیت مرتين، جبرائیل نے مجھے بیت اللہ کے پاس 2 دفعہ امامت کروائی۔ فصلی الظہر فی الاولی منہما، تو ان میں سے پہلی بار ظہر پڑھی جبکہ کان الفی مثل الشراک، سایہ تسمے کے برابر تھا۔ ثم صلی العصر، پھر عصر پڑھی، حین کان کل شیء مثل ظلہ، جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا۔ ثم صلی المغرب، پھر مغرب پڑھی، حین وجبت الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، وافطر الصائم، اور روزہ دار نے افطار کر لیا۔ ثم صلی العشاء حین غاب الشفق، پھر عشاء پڑھی جس وقت شفق ختم ہو گئی۔ ثم صلی الفجر حین برق الفجر، جب فجر پھوٹ پڑی تو فجر کی نماز پڑھی۔ وحرم الطعام علی الصائم، اور روزہ دار پر کھانا حرام ہو گیا۔ وصلی المرۃ الثانیہ الظہر، اور دوسرے دن ظہر کی نماز پڑھی، حین کان ظل کل شیء مثل لوقت العصر بالامس، جس وقت ہر چیز کا سایہ ایک مثل تھا کل جس وقت عصر پڑی تھی، یعنی کل عصر کے وقت میں آج ظہر کی نماز ہم نے پڑھی۔ ثم صلی العصر حین کان ظل کل شیء مثلہ، پھر عصر کی نماز پڑھی جس وقت ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو گیا۔ ثم صلی المغرب لوقت الاول، پھر مغرب کی نماز اول وقت میں پڑھی۔ ثم صلی العشاء الاخرہ، پھر دوسرے دن عشاء کی نماز جو ہے وہ دوسری عشاء کی نماز پڑھی، حین ذهب ثلث اللیل، جس وقت رات کا تہائی حصہ گزر گیا۔ ثم صلی الصبح حین اسفرت الارض، پھر صبح کی نماز پڑھی جس وقت زمین روشن ہو گئی۔ ثم التفت الی جبرائیل، پھر جبرائیل میری طرف متوجہ ہوئے، فقال، اور کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا وقت الانبیاء من قبلک، یہ آپ سے پہلے انبیاء کا وقت تھا۔ والوقت فیما بین ھذین الوقتین، اور وقت جو ہے ان 2 وقتوں کے درمیان ہے۔ اس کو ترمذی، ابو داؤد، احمد ابن خزیمہ، دارقطنی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ واسنادہ حسن، اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ قال النووی المراد بالوقت وقت الفجر جمعا بین الاحادیث، علامہ نووی رحمہ اللہ نے احادیث میں تطبیق دیتے ہوئے فرمایا ہے وقت سے مراد افضل وقت ہے۔
اس حدیث میں ہے کہ امنی جبرائیل نے مجھے امامت کروائی مرتين 2 دفعہ. تو امامت جبریل جو تھی یہ تعلیم کی خاطر تھی، ورنہ حضرت جبرائیل اور دیگر فرشتوں پر، دیگر ملائکہ پر جو ہے نماز پنجگانہ فرض نہ تھی. یہاں چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا، تعلیم کی خاطر حضرت جبرائیل جو ہے تشریف لائے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو لہٰذا ان پر فرض ہو گئی تھی. ورنہ جو ہے یہ جو ہے اپنے ان اوقات میں انہی کیفیات کے ساتھ ملائکہ پر اور حضرت جبرائیل پر نماز پنجگانہ فرض نہیں تھی. فصل الظہر، یہاں پر تعلیم کا آغاز ظہر سے کیوں کیا؟ اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبرائیل نے جو ہے وہ امامت کروائی تو وہ ظہر سے کیوں شروع کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ معراج سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر جو ہے وہ بیت المقدس میں ادا فرما چکے تھے، تو اس وجہ سے حضرت جبرائیل نے امامت کی ابتدا ظہر سے کی ہے. یا پھر یہ کہ آپ نماز فجر پہلے پڑھتے تھے، تعلیم کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جس طرح کے گزشتہ اسباق میں ہم نے ذکر کیا کہ پہلے تہجد کی نماز فرض تھی، پھر اس کے بعد فجر اور عصر 2 نمازیں فرض تھی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پہلے سے پڑھ رہے تھے، تو اس کی تعلیم کی ضرورت نہیں تھی. یا پھر یہ کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ ظہر کے وقت چونکہ دن ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، تو روشنی میں تعلیم زیادہ موزوں ہوتی ہے، زیادہ اچھے طریقے سے سیکھنے والا سیکھ سکتا ہے، اس لیے حضرت جبرائیل نے ظہر سے جو ہے وہ امامت کا آغاز فرمایا ہے. ھذا وقت الانبیاء، آگے فرمایا کہ یہ انبیاء کا وقت ہے، من قبل کہ آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمازیں ان پر جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی، کسی پر 2 نمازیں فرض تھی، کسی پر 3 تھی، کسی پر 4 تھی، تو مختلف تھیں. ہر نبی کی وہ یہ نہیں کہ وہ ساری 5 نمازیں تھی ہر امت پر فرض تھی جن انبیاء کا اس میں ذکر ہے، بلکہ ان کے اوپر مختلف تھیں، پھیلی ہوئی تھی، کسی کے اوپر 2 تھی، کسی کے اوپر 3 اور کسی کے اوپر 4 تھی. لیکن جو عشاء کی نماز ہے یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق صرف اس امت کے لیے خاص ہے. عشاء کی نماز اس امت سے پہلے کسی اور امت نے نہیں پڑھی، عشاء کی نماز صرف اسی امت کا خاصہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم نے توبہ قبول ہونے کے بعد فجر کی 2 رکعت پڑھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے ظہر کے وقت قربانی دی اور 4 رکعت نماز ادا فرمائی، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے عصر کے وقت 4 رکعت پڑھی جب وہ 100 سالہ نیند سے بیدار ہوئے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے جو ہے نیند عطا فرمائی، اور وہ سو گئے تھے اور 100 سال تک سوتے رہے. جب وہ بیدار ہوئے تو وہ عصر کا وقت تھا، اور اس وقت انہوں نے 4 رکعت پڑھی ہیں. اور مغرب کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 3 رکعت پڑھی تھی جب ان کی توبہ قبول ہوئی. اس کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے، ان کی جب توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے ان کی توبہ کا ذکر ہے، تو اس وقت انہوں نے جو ہے وہ مغرب کی 3 رکعت، 4 پڑھنا چاہتے تھے لیکن جو ہے وہ غلبہ حال کی وجہ سے وہ 3 ہی پڑھ پائے. تو یہ 3 رکعتیں مغرب کی حضرت داؤد علیہ السلام نے پڑھی ہیں. جبکہ عشاء کی جو نماز ہے یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی ہے، اس سے پہلے کسی نبی نے یا کسی امت نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی. اس باب کی آخری روایت ہے، وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن وقت الصلاة فلما دلكت الشمس اذن بلال للظهر فامره رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاقام الصلاة وصلى ثم اذن للعصر حين ظننا ان ظل الرجل اطول منه فامره رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاقام الصلاة وصلى ثم اذن للمغرب حين غابت الشمس فامره رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاقام الصلاة وصلى ثم اذن للعشاء حين ذهب بياض النهار وهو الشفق ثم امره فاقام الصلاة فصلى ثم اذن للفجر حين طلع الفجر فامره فاقام الصلاة فصلى ثم اذن بلال من الغد للظهر حين دلكت الشمس فاخرها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حتى صار ظل كل شيء مثله. یہ لمبی حدیث ہے، اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نمازوں کے اوقات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا. فلما دلكت الشمس، پس جب سورج ڈلا، اذن بلال للظہر، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی اذان دی. فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا. فاقام الصلاۃ، تو انہوں نے اقامت کہی. وصلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. ثم اذن للعصر حين ظننا ان ظل الرجل اطول منه، پھر انہوں نے عصر کی اذان دی اس وقت جب کہ ہم نے سمجھا کہ آدمی کا سایہ اس سے بڑھ چکا ہے.
فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، فاقام الصلاۃ، تو انہوں نے اقامت کے ہی نماز کی، وصلی، اور آپ نے نماز پڑھائی. پھر ثم اذن للمغرب حين غابت الشمس، تو جب سورج غائب ہو چکا، سورج غروب ہو چکا، تو انہوں نے مغرب کی اذان دی. فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقام الصلاۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، تو انہوں نے نماز کے لیے اقامت کہی، وصلی، اور آپ نے نماز پڑھائی. پھر عشاء کی اذان دی انہوں نے، حین ذهب بیاض النہار، جبکہ دن کی سفیدی ختم ہو چکی تھی، وہو شفق، اور وہ شفق ہے، اور دن کی سفیدی کیا ہے؟ شفق ہے. ثم امرہ فاقام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، تو انہوں نے نماز کی اقامت کہی، فصلی، آپ نے نماز پڑھائی. ثم اذن للفجر، پھر انہوں نے فجر کی اذان دی، حین طلع الفجر، جب فجر طلوع ہوئی. فامرہ، آپ نے ان کو حکم دیا، انہوں نے نماز کی اقامت کی، فصلی، آپ نے نماز پڑھائی. ثم اذن بلال من الغد، پھر دوسرے دن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی اذان دی، حین دلکت الشمس، جس وقت سورج ڈل چکا تھا. فاخرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر کیا، حتی صار ظل کل شیء مثلا، یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو گیا. فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقام وصلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اقامت کا حکم دیا، انہوں نے اقامت کہی، اور آپ نے نماز پڑھائی. پھر ثم اذن للعصر فاخرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے عصر کی اذان دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مؤخر کیا، حتی صار ظل کل شیء مثلا، یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو گیا. فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقام وصلی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، انہوں نے اقامت کی، اور آپ نے نماز پڑھی. ثم اذن للمغرب حين غربت الشمس، پھر انہوں نے مغرب کی اذان دی، حين غربت الشمس، جبکہ سورج غروب ہو گیا. فاخرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى كاد يغيب بیاض النہار وهو الشفق، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مؤخر کیا، مغرب کی اذان نماز کو، یہاں تک کہ قریب تھا کہ دن کی روشنی غائب ہو جاتی، وهو الشفق، اور وہ شفق ہے، فیما یرا، بادی نظر میں وہ غائب ہو چکی تھی. ثم امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقام الصلاۃ وصلی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، انہوں نے اقامت کی نماز کے لیے، وصلی، اور آپ نے نماز پڑھائی. ثم اذن للعشاء حين غاب الشفق، پھر انہوں نے عشاء کی اذان دی جس وقت شفق غائب ہو چکی تھی، یہ شفق ختم ہو چکی تھی. فقمنا، ہم کھڑے ہوئے، ثم قمنا مرارا، پھر ہم سو گئے، پھر ہم کئی بار اٹھے. ثم خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، تو فرمایا فقال، تو فرمایا ما احد من الناس ينتظر هذه الصلاة غیرکم، تم میں سے تمہارے علاوہ کوئی بھی لوگوں میں سے اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا. فإنکم فی صلاۃ منتظرتموها، بے شک تم نماز ہی میں تھے، منتظرتموها، جس کا تم انتظار کر رہے تھے. ولولا نشق علی امتی لامرت بتاخیر هذه الصلاة الى نصف الليل او اقرب من نصف الليل، اور فرمایا کہ اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں حکم دیتا اس نماز کو مؤخر کرنے کا، الی نصف اللیل، آدھی رات تک، او اقرب من نصف اللیل، یا نصف اللیل کے قریب تک. ثم اذن للفجر فاخرها، پھر انہوں نے فجر کی اذان دی، فاخرها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مؤخر کیا، حتی کادت الشمس، یہاں تک کہ ان تطلع، سورج قریب تھا کہ طلوع ہو جاتا. فامرہ فاقام الصلاۃ فصلی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، انہوں نے نماز کے لیے اقامت کی، آپ نے نماز پڑھی. ثم قال، پھر فرمایا الوقت بین ہذین، وقت ان دونوں کے درمیان ہے. رواہ طبرانی فی الاوسط، امام طبرانی نے اس کو اپنے اوسط میں روایت کی ہے. وقال الحیثمی، اور حیثمی فرماتے ہیں اسنادہ حسن، نے اس کی سند حسن درجے کی ہے. قال النیموی ھذا الحدیث يدل على ان الشفق هو البیاض كما ذهب الیہ ابو حنیفہ. علامہ نیوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شفق جو ہے وہ بیاض ہے، جس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اختیار کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے شفق بیاض کہلاتی ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک شفق جو ہے وہ بیاض نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک سرخی ہوتی ہے جو کہ اس سے پہلے ظاہر ہوتی ہے، وہ اس کو شفق کہتے ہیں. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب الصلاح کے تحت جو باب المواقیت ہے اس کی بقیہ دو احادیث جو ہیں، چار میں سے جو آخری دو احادیث ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح اور تفصیل پڑھی ہے. آخر میں آپ سے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا عشاء کی نماز صرف اس امت کے ساتھ خاص ہے یا پہلے کی امتوں نے بھی اس نماز کو پڑھا ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. دوسرا سوال ہے حضرت عزیر علیہ السلام نے سوسلہ نیند کے بعد کون سی نماز پڑھی تھی؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.